وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1076، آیت نمبر 1 سے 3، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم سے اللہ تعالی حق سے روگردانی کی وجہ سے سخت ناراض ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں. صدق اللہ العظیم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے. ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ الحجر، لفظی ترجمہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار یہ خواہش کریں گے، یہ چاہیں گے، آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیں آپ انہیں کہ وہ کھائیں پئیں اور عیش کریں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس جلد یہ جان جائیں گے، یعنی اپنا انجام. سامعین کرام، یہ 3 آیات اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہاں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا پہ ہم بات کر رہے ہیں، آیت نمبر 3 پہ. چھوڑ دیں آپ انہیں، کھائیں پئیں اور عیش کریں. دیکھیں انسان کی یہی خواہش اس کو لے ڈوبتی ہے. یہ جو آیت نمبر 3 میں کھائیں پئیں عیش کریں اور جھوٹی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، یہی وہ وجوہات ہیں سامنے کرام. ایک تو دیکھیں کھانا پینا، وہ میں آپ کو اکثر بیان کرتا ہوں نا، کھا لے پی لے جی لے، تو عیش آرام، خوب عیش کریں گے، خوب آرام کریں گے. آپ یہ دیکھیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے فقرے موجود ہیں. کھاؤ پیو عیش کرو،
یہ تو ایک عام جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو یار، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی۔ اور دیکھیں اس میں اس آیت میں کیا ہے کہ یعنی اس کا آیت کا جو محاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان غافل رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ غافل رہ کے گزارنا چاہتا ہے زندگی، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، یعنی وہ یہ ایک رسمی سا جملہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ کریں نا کہ یقین، ایمان ہمارا جو آخرت کی زندگی ہے، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک تائرانہ جائزہ لیں آپ اپنے خیالات کا، اپنی جو بھی آپ زندگی گزاریں، اس میں کیا کوئی پیش بندی موت کے بعد جو آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو کیا اس کی کوئی پیش بندی آپ کے جو روزمرہ کی جو روٹین آپ نے بنائی ہوئی زندگی کی، کیا اس میں کوئی پیش بندی موجود ہے، یا کم از کم کوئی خیال موجود ہے؟ بالکل دیکھیں ایک عام سطح سے آپ یہ جائزہ لیں تو عام طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا یعنی یقین نہیں ہے، اور یقین بہت سی چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے جو کہ ضروری ہے، جس پر یقین ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار متعین کیا ہے کہ اس کو یعنی اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا ہوگا، تب اس کی گاڑی جو ہے سیدھے راستے پر چلے گی۔ اگر انسان نے یہ تسلیم نہ کیا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے تو تب یہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ کلمۃ طیبہ پر یقین نہ کیا۔ ابھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے نا، میرے خیال میں وہ سورہ رعد میں ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یا اس سورہ ابراہیم میں ہے یا جہاں بھی ہے بہر القرآن میں۔ تو کلمہ طیبہ پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ جبھی تو دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں بیٹھا ہوں کوئی آپ سے مذاق کے طور پہ یا کوئی سطحی سی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کو کوئی واقعات سنا رہا ہوں اور اپنے یوٹیوب کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کا، تاکہ مجھے پیسے ملیں، یہ ہو وہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میری بات تو خیر خواہی کی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں آخرت کے بارے میں یقین شامل نہیں ہے، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا بھی رہتا ہوں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، یعنی ان کا یقین ہے، لیکن جو آخرت ہے اس کے بارے میں اس سے یہ غافل ہیں۔ تو دیکھیں ہم اس وقت بھی دنیا میں ہمارے سامنے جو بھی مسائل ہیں، جو اہمیت، جن مسائل کی ہمارے سامنے اہمیت نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے ترجیح بھی نہیں ہوتے۔ ایک عام بات دنیا کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں دنیا کے کاموں میں جو باتیں، جو کام غیر اہم ہے تو وہ ہمارے لیے پھر ترجیح نہیں بن پاتے کہ ہم اس کو کریں یا کرنے کا ارادہ بنائیں۔ یہ ایک عام بات ہے، غیر اہم۔ تو جب غیر اہم ہو گیا تو پھر یہ یعنی جب آخرت کا معاملہ ہمارے لیے غیر اہم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تو صورتحال یہی ہے نا کہ آخرت کا جو معاملہ ہے، جو یقیناً ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے، جو یعنی جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں، ہم تو شک میں ہیں، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ یعنی اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں
اس سے یوں لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ آپ دیکھ لینا، اکثر انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو اس کا غم، یعنی ایک غم تصور کرتے ہیں کہ بس یہ تو بچھڑ گیا۔ تو یہ ہمارا وہ یقین ہے نا۔ دیکھیں آخرت، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آخرت ہماری ترجیح ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر۔ جو زندگی ہے، اچھی ہو یا بری، جنت ہو یا دوزخ، کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں۔ اور دیکھیں، یہ میں بات تو کر رہا ہوں، یقینی طور پہ کر رہا ہوں، لیکن آپ آثار سے تو پتہ چلا لیں، یعنی اپنے زندگی کے جو آپ اثرات چھوڑ رہے ہیں تو اس سے آپ پتہ چلا لیں۔ یعنی انسان کی دیکھیں آج جو بھی ہم ہیں تو یقیناً ہمارے کاموں کی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہماری زندگی گزارنے کے نیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے، ہماری باتوں سے اظہار ہوتا ہے۔ آپ جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس سے آپ کے جو بھی آپ کا یقین ہے تو اس کا، یا جو نیت ہے تو وہ پتہ چلتا ہے آپ کو۔ یعنی یہ میں ایک جامع مضمون ادا کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا ورنہ وہ پھر بات بگڑ جائے گی۔ ایک شخص جو ہے پیسے بنانے کا لالچی ہے، پیسے پیسے اور پیسے، تو یہ سوچ جو ہے پیسے بنانے کی سوچ، بہت پیسے، کیونکہ اس کا یقین ہے پیسے پر، لہٰذا وہ پیسے بنانے کے خیال میں رہتا ہے، پیسے کیسے بنیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور دنیا ہی ایک، یہ آپ دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا پہ ایک اینکر جو ہے آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، کل دوسرے چینل پہ نمودار ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ اس کو زیادہ آفر کر دیتے ہیں تو وہ وہاں چلا جاتا ہے، اگرچہ اس نے وہیں سیکھا ہوگا اور تجربہ وہیں پہ، یعنی 10 سال مثال کے طور پہ کسی اینکر نے ایک چینل پہ نوکری کرتے ہوئے، اور وہ آیا تھا تو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن چینل پہ اس نے کام کیا تو وہ جاننے لگے، جب وہ تنخواہ بھی وہ دیتے تھے، لیکن اگر کوئی اچھی تنخواہ کی آفر کرتا ہے تو یہ اپنے محسن کو بھول جاتا ہے جہاں پہ اس نے کام سیکھا یا شہرت یا جو بھی۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں کاروبار، بعض لوگ کاروبار بدل دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں کچھ نہیں ہے، چلو وہ کام شروع کر دو، اور ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پیسے کی ہوس میں زندگی گزار رہا ہے، اور مقصد اس کا دنیا ہے، پیسہ ہے، پیسے جمع کرو، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی جو زندگی ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری زندگی کے متعلق جو نیت ہیں، وہ ہمارے کاموں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یعنی ایک انسان جب تک خاموش ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ بات چیت آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کس چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، کیا ہے اس کی دلچسپیاں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا جو مضمون آ رہا ہے نا سامنے، یہ ہمارے متعلق ہے۔ بہت دفعہ ہم بار بار آرزو کریں گے روز قیامت جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، کاش ہم حقیقی مسلمان ہوتے۔ اور یہ حقیقی مسلمان جو میں کہہ رہا ہوں، لوکانو مسلمین، یا تو صرف مسلمان ہے نا، لیکن جو آیت نمبر 42 ہے سورہ ابراہیم کی جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جب لما رأوا العذاب وتر المجرمین لما رأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ابھی اجمالی طور پہ وہی آیت آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ وہاں وہ چاہیں گے کیا کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسول کی پیروی کریں گے،
یہ کام ہم آج نہیں کر رہے. ہم نے دیکھیں نہ تو اللہ کی دعوت کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی دعوت ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہمارا مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑا ہے کہ ہمیں اپنے منزل مقصود کا بھی پتہ نہیں ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جو منزل سمجھ لیں، جس پر آپ یقین کر لیں، پھر ظاہر ہے کہ زندگی تو اسی کے لیے گزاریں گے نا. تو دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو جو میں نے گزشتہ صورت کی جو ریفرنس پیش کیا، نجب دعوتک ونتبع الرسول، اور یہاں لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ حقیقی مسلمان ہوتے. اب یہ آیت کا ترجمہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کاش وہ رسمی مسلمان ہوتے، یہ تو ہم کہیں گے جا کے. کاش ہم حقیقی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا ہوتا. خیر، میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ذہن کو تو تھوڑا پڑھیے. کھاؤ پیو عیش کرو، کیا یہ ہمارا ذہن نہیں ہے؟ ہم آرام، وہ کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ ایک اشتہار کا یہ جملہ ہے. اب آرام سے ایک تعیش پسند زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں. دیکھیں جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اچھے سے اچھا اپنا گھر بناتا ہے، پھر اس پہ یعنی پانی کی طرح پیسہ اگر پیسے ہیں کسی کے پاس تو وہ ہر چیز کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور کہ بھئی میرا کچن ایسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا کچن ہے، باتھ روم ایسا ہونا چاہیے. پھر آپ باقاعدہ وزٹ ہوتی ہے، خواتین وزٹ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے یہ باتھ روم میں سنک، پھر پسند کرتی ہیں ایک ایک چیز پہ. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یعنی وہ سنک تک پسند کیے جاتے ہیں، سینیٹری ساری پسند کی جاتی ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو یہ اگرچہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ زندگی عیش آرام کھاتے پیتے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ذہنیت ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کوئی اچھی فٹنگ لگوانا سینیٹری کی، کوئی اچھا بیڈ روم آپ بنا لیں، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ تو ایک عارضی، یعنی دیکھیں دنیا جو ہے وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جو پروگرام دیا ہے، جو ذہنیت دی ہے، تو وہ کیا ہے؟ کن فی الدنیا کا کأنک غریب او کعابر سبیل. اے لوگو تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، غریب، یا ایک راہ چلتے مسافر ہو. پھر دوسری جگہ یہ دیکھیں قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، ان کی ذات پہ، ان کی عزت پہ، ان کی آن پہ، شان پہ. دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ مالی ولی دنیا کو، اے لوگو میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ؟ انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح فترک. میری مثال تو ایک سوار کی سی ہے جو راہ چلتے ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر چل دیا. سبحان اللہ. یہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آپ تو دیکھیں نا، یعنی یہ میں حقیقی بات کر رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو دل لگا دیا ہے اس دنیا سے. بچوں سے آپ کی آل اولاد ہے، نواسے ہیں، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، اور کس طرح آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. پھر بیٹے بیٹیاں ہیں آپ کی، مثال کے طور پہ، یا آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، یا آپ بیگم صاحبہ کے شوہر نامدار ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے دل لگا چکے ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیں جو مقصود ہوگا اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور اسی کے لیے پھر آپ جو مقصود ہے پھر یعنی جو مقصود ہے وہ آپ کو محبوب بھی ہوگا، اور جو محبوب ہوگا
جو مقصود ہوگا اسی کے لیے آپ پھر کوشش بھی کریں گے، زندگی بھی اسی کے لیے گزاریں گے۔ تو ہمارا مسئلہ سامعین کرام یہ ہے کہ ہمیں جو دنیا ہے، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اگرچہ ہماری ضروریات ہیں لیکن اس کو ہم نے مقاصد زندگی بنا لیا ہے۔ پھر پلاننگز ہماری جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں موت تک کے لیے، یعنی ہم ساری زندگی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ تھوڑے رزق میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، سوکھی روٹی پانی میں تر کر کے ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں اور نہ اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری ہے، جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ویسی زندگی ہم گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کے گھر میں یعنی 3 وقت تو لازمی چولہا جلتا ہے؟ صبح کی چائے، ٹھیک ہے، پھر یعنی اگر آپ گھر میں ہیں تو صبح کی چائے پی لی گئی، ناشتہ ہو گیا، پھر دیکھیں 10 بجے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کے کھانے کی پلاننگ، پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ شام کی چائے، اور پھر جو ہے رات کا کھانا۔ تو یہ 5 تو میں نے آپ کو گنوا دیے، 5 2 اس میں سنیکس کی ہلکی وہ ٹریٹ ہو گئی، اور 3 جو ہے آپ کھانے کھاتے ہیں۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن اگر آپ کے گھر کا چولہا نہ جلے تو میں تو کہہ رہا ہوں قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا بھائی، آٹا ہی نہیں ہے، نہ دال ہے، نہ راشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا پکائیں؟ یہ سوچ کے آپ کا یعنی آپ پاگل ہو جائیں گے، اتنے پریشانی ہوگی۔ اگر گھر میں راشن نہیں ہے اور راشن کے پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں میاں بیوی پہ کیا قیامت گزرے گی۔ آپ کو دیکھنا چاہیے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں ان کا مقاطعہ رہا ہے، ہر قسم کے جو اسباب زندگی ہیں اس کے راستے مسدود کر پہرے لگا دیے گئے، کوئی کھانے کی چیز لے کے نہ آئے، کوئی خریداری یہ نہ کر سکے۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے زندگی گزاری ہوگی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ایسے گزر گئی، ساری زندگی یہ نہیں کہ جب مدینے گئے تو بس شاہانہ ٹھاٹ معاذ اللہ شروع ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ انہوں نے تو پسند کی تھی، یہ زندگی انہوں نے پسند کی تھی، اور یہ ہمارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے، لیکن حضور کی زندگی ہمارے لیے تو کوئی نمونہ نہیں ہے۔ نہ ہماری کوئی خواہش ہے، نہ تڑپ ہے، نہ آرزو ہے، نہ جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں کہ ہم رسول کا اتباع کریں۔ کم از کم اتباع کیا ہے؟ اسی کہتے ہیں اتباع، کہ آپ رسول کی زندگی کی آرزو کریں، طلب کریں، پیروی کریں۔ تو دیکھیں یہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، یہ چھوڑ دیں آپ انہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں ذرا ایک نقطہ سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے۔ اب یہ کافر کی میں نے آپ کو تشریح کر دی، کافر یہ کہیں گے کاش ہم حقیقی مسلمان ہوتے، ہم یہ آرزو کریں گے۔ پھر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی داعیان الی الحق کو کہہ رہے کہ تم چھوڑ دو، یہ تمہاری باتیں نہیں مان رہے، تمہاری دعوت الی اللہ پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ یعنی میں آج کی بات کروں، آج تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ حدیث ہے، پھر اللہ کا کلام ہے، لیکن آج جس کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ داعیان الی الحق ہیں، نبی کے سچے امتی ہیں، پیغمبر کے نائبین ہیں، اور انبیاء کے وارث تو وہی لوگ ہیں، سچے لوگ۔ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میری طرف، میرے دین کی طرف بلا تو رہے ہو،
اور تم انہیں آگ سے نجات دینے کی بھرپور اور سرتوڑ کوشش کرتے رہے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تو تمہاری بات مان کے نہیں دے رہے، اب ان کو چھوڑ دو۔ ذرہم، یہ بہت خطرناک یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے، جو ناپسندیدگی ہے، اس کی انتہا ہے۔ چھوڑ دو انہیں۔ اب یہ کس کو، یعنی اپنی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو، ذرہم، چھوڑ دو انہیں۔ آپ دیکھ لیں کس قدر ناراضگی کا جملہ ہے کہ دیکھو اے داعی القرآن، اے داعی اللہ، تمہاری بات، تمہاری دعوت کو اگر یہ قبول نہیں کرتے تو چھوڑ دو انہیں، ان کی حالت پر چھوڑ دو، کھائیں پئیں عیش کریں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، یہ انداز تو دیکھیں اس قدر ناراضگی کا۔ وہ مخلوق، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے محبت سے بنایا، الخلق عیال اللہ، اس کو اپنا کنبہ کہا، اور اب یہ چونکہ داعی کی بات نہیں مان رہے اور اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں کہ بھئی ذرہم یأکلوا، چھوڑ دو انہیں۔ نقطہ ہے نا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور بڑا لاڈلا ہے، پیارا ہے، لیکن بچہ بڑا ہو کے خود سر ہو جاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، یعنی والدین کو کہتا ہے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا، آپ سے رشتہ ناتا۔ بعض اوقات ہوتی ہے یہ نافرمان باغی اولاد چھپ کے شادی کر لیتی ہے، مثال کے طور پہ اس کرو، ظاہر ہے نوجوانی ہوتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ کر لیتے ہیں، چھپ کے کر لیتے ہیں، والدین کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو اس طریقے سے کوئی بیٹا، نافرمان بیٹا ہوتے ہیں بیٹے ایسے، تو یعنی مثال کے طور پہ بیٹا آتا ہے اور آخری کوئی اپنا سامان وغیرہ لے کے تھوڑا بہت جو اپنا گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑنے کا فیصلہ، تو ماں روتی ہے، مثال کے طور پہ ماں روتی ہے، محنت کرتی ہے بچے کی، مت جاؤ بیٹے، مت جاؤ، کیا کر رہے ہو، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اور باپ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو تھوڑا سا زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے، تو وہ ماں کو تسلی دیتا ہے چھوڑ دو اس کو، جس نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے گھر چھوڑنے کا، ہمیں چھوڑنے کا، تو چھوڑو اسے، جانے دو، کھائے پیے عیش کرے۔ یہ اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے سامنے کی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، یہ پورا جملہ جو ہے اگر آپ دیکھیں بڑا ہی خطرناک ہے ہمارے بارے میں۔ آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ داعی الحق کو کہہ رہا ہے چھوڑو انہیں، جانے دو، کھائیں پییں عیش کریں، اور یہ جھوٹی امیدوں میں زندگی گزارتے رہیں، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ ترجمہ سنا دے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیاتیں ہیں۔ ربما یود الذین لو کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار آرزو کریں گے حق سے منکر لوگ، کاش
انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہوتا۔ یہ تھوڑا سا میں نے ترجمہ وہ کیا ہے، لیکن ترجمہ یہی ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو انہیں، کھائیں پییں عیش کریں، اور ویلہہم العمل، ان کو ان کی جو جھوٹی امیدیں ہیں وہ غافل رکھیں آخرت سے، فسوف یعلمون، پھر وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے، یعنی ان کو لگ پتہ جائے گا جب میرے پاس آئیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔